مرنے والوں کے لیے ان کے انتقال کے بعد دعاؤں کے سلسلے پسماندگان کی طرف سے جاری رہتے ہیں، اور ہماری ایسی جو تقاریب منعقد ہوتی ہیں ان کے بنیادی مقصد 3 ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد دعائے مغفرت، اور جب بندے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتا۔ حدیث شریف کے پر نور الفاظ ہیں، ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا۔ تمہارا رب حیا کرنے والا، کرم فرمانے والا، زندہ اور کریم ہے۔ جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دوں۔ جب انہوں نے توقع ہی میرے سے رکھی ہے تو اگر میں بھی نہیں دوں گا تو کون دے گا۔ ایک شخص مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا، اور انداز دعا یہ تھا کہ اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی اور ہے بھی تو نہیں جس کی چوکھٹ پہ جاؤں۔ آقا کریم نے ایک صحابی کو فرمایا وہ جو کونے میں دعا مانگ رہا ہے اسے جا کے بشارت دے دو کہ اللہ نے تمہاری دعا کو قبول فرما لیا۔ تو جب بندے اس سے دعا مانگے تو وہ بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں موڑتا۔ مرنے کے بعد اولاد کے ذمے جو والدین کے حقوق ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ حدیث میں آتا ہے 4 حق ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمے باقی رہتے ہیں۔ اس میں ایک نماز جنازہ، تجہیز و تکفین اور تدفین اس کے اندر شامل ہے۔ دوسرا حق استغفار، ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں مانگتے رہنا۔ تیسرا حق انجاز الوعد، انہوں نے زندگی میں جو وعدے کیے ہوئے تھے ان کو پورا کرنا۔ اور چوتھا حق باپ ہے تو اس کے دوستوں کے ساتھ، ماں ہے تو اس کی سہیلیوں کے ساتھ، باپ کے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، ماں کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ 4 حق ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمے باقی رہتے ہیں۔ اب جب جنازے کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نماز جنازہ کے طریقے سے، نماز جنازہ کی دعاؤں سے بھی آشنائی نہیں رکھتے، اور وہ صرف رسم اور دکھاوے کے لیے پیچھے صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جب کبھی ان کے اپنے والدین فوت ہوتے ہیں تو پھر انہیں اچانک راتوں رات جنازہ کی دعا آ تو نہیں جاتی، پھر وہ یہ زیادتی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کے جنازے میں بھی محض رسم کے طور پہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلا حق ہے مرنے کے بعد ماں باپ کا اولاد کے ذمے کہ ان کے لیے نماز جنازہ میں شریک ہوں، اور شرکت کا مفہوم یہ ہے کہ جنازہ کا جو حق ہے اس کو ادا کریں۔ بلکہ نماز جنازہ میں سب سے زیادہ جنازہ پڑھانے کا حقدار جو ہے وہ ولی اقرب ہے، اس کے بعد امام الحی یعنی محلے کا امام اس کے بعد آتا ہے، اس کے بعد پھر شہر کا امام آتا ہے۔ تو نماز جنازہ کے اندر جو ولی اقرب ہے، جو قریبی ہے، اس کو زیادہ حق ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھائے، بیٹا پڑھائے اور باپ پڑھائے بیٹے کا، ماں کا بیٹا پڑھائے، سکا بھائی پڑھائے۔ تو اس لیے جو ولی اقرب ہے اس کو زیادہ حق پہنچتا ہے کہ وہ جنازہ پڑھائے۔ لیکن اگر وہ خود ہی اس پوزیشن میں نہ ہو کہ وہ جنازہ پڑھا سکے، یا اس کو نماز جنازہ آتا نہ ہو اور وہ پڑھ بھی نہ سکے، تو یہ کتنی بدبختی ہے۔ تو یہ پہلا حق ہے اولاد کے ذمے ماں باپ کا کہ ان کے لیے
وہ جنازے میں شریک ہوں اور جنازے کے حقوق کو پورا کریں۔